السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ لوگ صحیح ہوں گے۔ اور آج میں پھر سے آپ لوگوں کے بیچ کلاس 5 یعنی چیپٹر 5 میٹرک اردو درخشاں اردو کا کلاس لے کر کے آ گیا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے اگر میرے پچھلے کلاس نہیں دیکھا ہے تو میرے چینل پر جا کر کے کلاس دیکھ سکتے ہیں۔ اردو کا جو ہے شروع سے ہی میں کلاس کرتا آ رہا ہوں اور یہ 5واں کلاس ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آشیانہ۔ آشیانہ کا جو مصنف ہے وہ ہے نگار عظیم۔ تو سب سے پہلے میں نگار عظیم کے بارے میں جان لیتا ہوں۔ دیکھیے، نگار عظیم عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہے۔ عہد حاضر یعنی ابھی کے جو زمانہ ہے، اس زمانے کی سب سے اہم افسانہ نگاروں میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ قلمی نام نگار عظیم ہے۔ قلمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہانی میں جو لکھتے ہیں تو اس دنیا میں اس کا نام نگار عظیم ہے۔ وہ اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم.اے کیا۔ انہوں نے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ اس وقت خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بنتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے جذبات و محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھے ہیں۔ جبراً و استحصال اور موجودہ معاشرے کے انسانیت سوز صورتحال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں۔ نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا جو مجموعہ ہے وہ ہے عکس۔ عکس کے نام سے 1990 میں شائع ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1999 میں مجموعہ گہن شائع ہوا۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے سفرنامے اور تنقید کے میدان میں بھی نمایاں کام کیے ہیں۔ انہوں نے ہر چرن سنگھ چاولہ کے شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی ان کی اہم تنقیدی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ نگار عظیم نے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفرنامہ بھی لکھا ہے جو خاصا مقبول ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا نگار عظیم کے بارے میں۔ اب آتے ہیں ان کے لکھے ہوئے چیپٹر آشیانہ۔ آشیانہ کا معنی ہوتا ہے رہائش، یعنی رہنے کی جگہ، گھر۔ اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ کہانی کی جو شروعات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ ہر طرح کا سکھ چین تھا۔ یہاں دونوں ہر وقت ہر بات کا خیال رکھتے، ہر طرح کے عیش و آرام اور محبتوں سے نوازتے۔ 2 پیارے پیارے پوتے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ عدنان تقریباً 9 برس کا ہو گیا تھا اور فرحان ابھی 5 برس کا۔ دونوں اسکول جاتے، دادا دادی سے محبت کرتے، پوکیمان ہی مین اور بیسلیٹ کے قصے سناتے۔ لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن، اداسی اور اکتاہٹ سی بھری رہتی۔ کبھی کبھی یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر ایسا کیوں؟ میرے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے
پر فائز تھے۔ اپنا چھوٹا سا مکان تھا، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ ہمارے 2 بچے تھے، دونوں کی پرورش اور اعلیٰ تعلیم میں عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کب بوڑھے ہو گئے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سب کے دوش ہوئے اور سراج کی بنگلور ملازمت لگی تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ شروع میں تو جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں بڑھیں تو بس بطور مہمان آتے، اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عرفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے، یعنی ابا کو وہ اپنے ساتھ بنگلور لے گئے، اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا کر کے بنایا تھا بیٹے بہو کی محبت میں بہت دور چھوٹ گیا۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دل جوئی میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے، یعنی ان کو یہ احساس ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتے اور میں بھی ہنس پڑتی اور کہتی، پیاری بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤ گی تو 10 بیماریاں اور پل جائیں گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ آگے کہانی میں اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، یعنی بیمار ہو آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے، اس عمر میں کھائیں گے نہیں تو طاقت کہاں سے ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ اب آتے ہیں اگلا سبق کے طرف۔ کیوں ابو جان مسکرا پڑتے؟ کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روزمرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرنے، ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا۔ سراج آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ نئے زمانے کے ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوئی تھی۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی۔ دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی، کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا تھا۔ اسے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا، اور وہ عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ابتدا میں یعنی شروعات میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا۔ نہ کھانے پکانے کی فکر، نہ دال دلیے کا حساب، نہ پاس پڑوس اور آنے جانے والوں کا جھنجھٹ۔ لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کسی فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ کون جانے۔ بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی۔ دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، لیکن عرفانہ اتنے پیار سے منع کرتی کہ میں خاموش ہو جاتی۔ کیا امی جان، ساری عمر تو ہو گئی آپ کو کام کرتے پکاتے کھاتے، بس اب آپ کے آرام کے دن ہے۔ سراج بتاتے ہیں کہ آپ بہت کام کرتی تھی، بہت اچھے کھانے پکاتی تھی، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں اور میں کچن سے باہر نکل آئی۔ سراج بھی عرفانہ کی زبان بولنے لگتا، امی آپ آرام کیجئے، آپ کام کیوں کرتی ہے؟ عرفانہ کو پریشانی ہو گئی تو نوکر رکھ لے گی۔ حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو اور کپڑے دھونے کے لیے 2 آیا لگی ہوئی تھی، لیکن عرفانہ کھانا ہمیشہ خود ہی پکاتی، اچھا اور ذائقہ دار پکاتی۔ مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ
کہ وہ 2 ملازموں کو پیسہ جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن سراج اور عرفانہ نے اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ میں کام کروں۔ انہیں تو میرا آرام بےحد پسند تھا۔ کبھی کسی کام کے لیے ملازمہ کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، کپڑے ایسے پھیلاؤ، سفید کپڑوں کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دھو، تو سراج فوراً بول پڑتا، ارے امی یہ درد سر آپ کیوں مول لے لیتی ہے؟ اس کے لیے تو آپ کی بہو کافی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اب میں کیا سمجھاؤں کہ میں پریشان نہیں ہوں، اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں۔ یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہ گھر پرایا نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج پر میں نظر نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آخر میں گھر کی بڑی ہوں، بہو پرابھی سے اتنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں۔ لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی، بس خاموش ہو جاتی۔ دراصل عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑے عزت اور محبت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کھٹ پٹ ہوتی تو موقع دیکھ کر سراج سے کہتی، بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہے، اور پھر میں ہوں نا، گھر کے تمام ذمہ داریاں میں سنبھال لوں گی، خالی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں، یہاں مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پھر دو آیا لگی ہوئی ہے۔ نہیں امی، یہ مسئلہ نہیں ہے، ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں۔ دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں۔ پھر خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرا اب پروموشن ہونے والا ہے، میری سیلری اور بڑھ جائے گی، اور پھر کون سا بہت بڑا کنبہ ہے ہمارا۔ سراج کے دلائل سن کر میں خاموش ہو جاتی اور بہو بھی بول پڑتی۔ سراج کے دلائل سن کر میں خاموش ہو جاتی اور بہو بھی بول پڑتی، امی آپ فکر نہ کیجیے، ان کی عقل میری بات آئے گی ہی نہیں۔ دن یوں تو بہت آرام سے گزر رہے تھے، لیکن دل کی نیاں ڈوبتی رہتی۔ برکت بھی بیٹے کے یہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئے، لیکن ان کی بے چینی میرے نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف مجھے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں ردی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں ایک تھے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی ہے، لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا۔ یا پھر شاید یہ ہم خود کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہے۔ اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش آرام، یا پھر اپناپن۔ ہم سب جب کبھی ایک ساتھ بیٹھتے اور پرانی باتیں چھیڑتے تو مجھے احساس ہوتا برکت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پنپ رہی ہے، نہ جانے وہ کیا سوچتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک روز وہ خود ہی بول پڑے، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے، مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی۔ شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی زرینہ، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو بیٹے اور بہو کا گھر ہے۔ ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان 2 دن کا ہوتا ہے، برسوں کا نہیں۔ اسی مہمانی میں 2 برس گزار دیے ہم نے، بہت ہوئے 2 برس۔ اب میں بیمار سا ہو گیا ہوں، کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی، جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا؟
चटनी रोटी ही सही, अपना पड़ोस होगा, शाम की महफिलें होगी, और फिर बेटा बहू छूट थोड़ी ही जाएगी, हम सब आते जाते रहेंगे। बरकत की मोहब्बत, अपनायत और ख़ुद एतमादी ने मेरे अंदर सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए, और हमने फिर अपना आशियाना आबाद करने का फ़ैसला लिया। तो दोस्तों, ये था माँ बेटा और बहू के बारे में कहानी की। एक बाप और माँ अपने पुराने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी रहने के बावजूद वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को जीना चाहते थे, और आखिर में उन्होंने अपना पुराने घर को ही इख्तियार किया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें पुरानी चीज़ों को, हमें जब तक सेहत है, तंदुरुस्ती है, हमें बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो काम हो वो करना चाहिए। अब आते हैं इसके लफ्ज़ और माना की तरफ। देखिए इसमें क्या है। इसका जो पहला लफ्ज़ है अता करना। अता का मतलब होता है देना। फ़ाइज़ होना। फ़ाइज़ का माना होता है मुक़र्रर होना, ओहदे पर रहना। सब कदोश यानी मुलाज़मत की मुद्दत पूरी कर लेना, फ़ारिग हो जाना। दिलजोई खुश करना, ख्याल रखना। शर्मसार शर्मसार का माना होता है शर्मिंदा। निज़ाम का माना होता है इंतज़ाम, करीना। ख़ुद एतमादी का मतलब होता है अपने आप पर भरोसा। जोखिम का मतलब क्या होता है? दुश्वारी और परेशानी। अब आते हैं इस चैप्टर के सवाल और जवाब की तरफ। तो इस चैप्टर का जो पहला सवाल है वो ये है कि निगार अजीम की शख्सियत पर सबसे पहले आते मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात यानी छोटा सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात में जो सबसे पहला सवाल हमारे पास है वो ये है कि निगार अजीम की पैदाइश। निगार अजीम की निगार अजीम का क्या असल नाम क्या था? तो निगार अजीम का असल नाम मलका महर था। अगला सवाल है निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? किस मौजू में एमए किया? तो निगार अजीम ने उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। अब अगला सवाल है कि निगार अजीम की अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? यानी निगार अजीम के जो सबसे पहला मजमुआ है उसका नाम क्या है? तो निगार अजीम की सबसे पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या दोस्तों? अक्स है। निगार अजीम के जो है सबसे पहला मजमुआ है वो क्या है? अक्स। अगला सवाल है निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ था? तो निगार अजीम का मजमुआ गहन जो है वो 1999 ईस्वी में शाये हुआ था। निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? सफ़रनामे का नाम क्या है? तो निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? गर्द आवारगी। क्या है निगार अजीम के अफसानी सफ़रनामे का नाम? गर्द आवारगी। अब आते हैं मुख्तसर सवालात के ऊपर। सबसे पहले सवाल है हमारे पास ये है कि निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखें। ये 5 नंबर का हो सकता है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको नोट्स बना लीजिए, आपको ये पूछ सकता है। और इस साल काफ़ी उम्मीद है, ये VVI है, हम लगा देते हैं, ये VVI है। निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखे। निगार अजीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। अपने वक्त की ख़वातीन इस्लाम अफसाना निगारों में उनकी ख़ास पहचान यूँ भी बन जाती है कि उन्होंने ख़वातीन के जज्बात, एहसासात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे। जबरो इस्तेहसाल और मौजूदा मुआशरे के इंसानियत सोज़ सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग, पेंटिंग में भी एमए किया था।
انہوں نے سعادت حسن منٹو کے افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کیا کیا؟ وہ PhD کیا۔ اگلا جو سوال ہے دوستو کہ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس کم عمری میں بھی اس صنف نے ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا اور اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو کا جو ہے سب سے پہلا افسانہ کون سا ہے؟ نصیر اور خدیجہ۔ افسانہ قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے آئینے میں جہاں ہمیں اپنے ملک و قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہی ہماری زندگی میں پیش آنے والی تمام مشکلاتوں کا جو ہے اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا کلاس 5 جو ختم ہونے جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ لوگوں میں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں